السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آج ہمارے لیے انتہائی مسرت اور خوشی اور بہت ساری خوشیاں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے یہ گنہگار شکر ادا کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوشل میڈیا پر آپ کے سوالات اور جوابات کی خدمت کے لیے ہمیں قبول کیا، اور الحمدللہ آج ہمارا یہ 200واں نمبر کی سوال جواب کی مجلس ہے۔ گویا آج 200 ایپیسوڈ مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ اس خوشی کے موقع پر ہمارے ساتھ ہمارے عزیز دوست جناب مفتی امیر معاویہ قاسمی صاحب اور ہمارے بچپن کے یار غار کہہ لیجئے حضرت مولانا سید صاحب دامت برکاتہم، جو قطر میں امام ہیں، یہ دونوں عظیم شخصیات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دوسرے علماء کو بھی آپ آگے دیکھیں گے۔ تو اس خوشی کے موقع پر، اس سفر کے موقع پر، ہمارے ان عزیز دوستوں کے ساتھ اس خوشی کے موقع پر سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ساتھ دیا، آپ نے اپنے سوالات بھیجے، ہم پر اعتماد کیا، ہم سے جوابات جاننے کی کوشش کی۔ ہم اللہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، آپ حضرات کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، اور بلا تاخیر کے سوال و جواب کا سلسلہ بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مفتی امیر معاویہ قاسمی صاحب سے ہم آپ کی خدمت میں سوال عرض کریں گے۔ مفتی صاحب، ساتھی نے سوال یہ کیا کہ کھڑے ہو کر استنجا کرنا کیسا ہے، اور مفتی صاحب آپ ہمارے لیے دعا بھی کریں، ناظرین نے جو ساتھ دیا ہے ان کے سلسلے میں بھی دو کلمات کہہ دیں۔ بہت بہت مبارکباد مفتی صاحب کو۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو ثابت قدمی عطا فرمائے، اور مفتی صاحب کے اندر اسی طرح کا جوش آئندہ بھی باقی رہے۔ اور آج 200 ایپیسوڈ کمپلیٹ ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اتنی دور تک پہنچائے کہ آنے والے وقت میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہے، اور 200 نہیں بلکہ 2000 کا نمبر بھی انشاءاللہ مفتی صاحب کراس کر لیں گے۔ یہ میری دعا ہے، امید ہے، اللہ کی ذات سے یقین ہے۔ اور اس موقع پر مفتی صاحب کو ڈھیر ساری مبارکباد۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے جم کر لگن کے ساتھ اور محنت کے ساتھ، کیونکہ مفتی صاحب کے دل میں درد تو ہے ہی، اور درد اس بات کا ہے کہ جو میں سکھانا چاہتا ہوں وہ لوگ سیکھ جائیں، ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کسی کے چینل کو اتنا زیادہ پروموٹ کبھی نہیں کیا، لیکن میں آسان دین کو بولتا ہوں کہ بھئی آسان دین کو سبسکرائب کرو، کیونکہ یہاں جو چیز ملے گی نا وہ تھوڑی سی لانگ ویڈیو ہوتی ہے لیکن بہت کام کی ہوتی ہے۔ تو بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ، اور ایک خوشی کا موقع یہ کہ قطر میں اور ایسے موقع پر 200 ایپیسوڈز کمپلیٹ ہوئے، بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ سوال کیا تھا مفتی صاحب؟ کہ کھڑے ہو کر استنجا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، کھڑے ہو کر استنجا کرنا اور کھڑے ہو کر کھانا، کھڑے ہو کر پینا، یہ مجبوری کے سارے مسئلے ہیں۔ بیٹھ کر ہی استنجا کرنا چاہیے اگر کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اگر کوئی پرابلم ہے، کوئی پریشانی ہے، تو پھر آپ کھڑے ہو کر جیسے چاہیں ویسے استنجا وغیرہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ یہ مولانا سید صاحب ہے۔ مولانا آپ بھی کوئی بات، کوئی نصیحت ایک لفظ میں بتائیے۔ نہیں، بس جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ آپ نے جو سلسلہ سوال و جواب کا شروع کیا، یہاں ہم قطر میں بھی بہت سے احباب اس سے مستفید ہوتے ہیں، اور بہت ہی ماشاءاللہ جامع یعنی کہ سوالات کے جوابات ہمیں ملتے ہیں، اور اس سے یعنی بیرونی ملک یعنی ہندوستان کو چھوڑ کر یہاں پر ایک ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے، مطالعے کی کتابیں مہیا نہیں ہیں وہاں پہ، تو چونکہ اردو کے مطابع ہیں تو سب اس اعتبار سے مہیا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ کے اس چینل کے ذریعے سے بھی ہمیں بہت ساری مفید باتیں بھی مل جاتی ہے، لوگوں کو جوابات دینا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب ایک بار ذرا منظر بتا دیجئے ہمارے ناظرین کو ہمارے کمرے سے، اور اس موقع پر قطر کے سفر میں ہم ہمارے تمام میزبانوں کا، خصوصاً مولانا سید صاحب کا، انہوں نے پورے ہفتے اور جتنے بھی دن ہم یہاں رہے بڑی شاندار میزبانی فرمائی، اور ہمارا اسٹے آج کی انہوں نے اسپیشل دعوت اس کمرے کی دی تھی جو سی ٹچ کمرہ ہے۔ تھوڑا سا اس کا نظارہ ہم آپ کو بتائیں گے مفتی صاحب کے ساتھ۔ دیکھیے مولانا سید صاحب نے، ہمارے میزبان مکرم نے جو ہمارے اسٹے کا انتظام کیا ہے، یہ آج کا منظر دیکھیے۔ یہ ہماری ہوٹل سے بالکل قریب سی ٹچ ہوٹل ہے۔ آپ سامنے جو لائن دیکھ رہے ہیں یہ گورنمنٹ کی طرف سے لگا دی گئی ہے کہ نہا سکتے ہیں لیکن اس سے آگے جانا ممنوع ہے۔ تو انشاءاللہ آگے بھی ہم اگلے سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ دیکھیے کتنا خوبصورت اور حسین ترین یہاں کا منظر ہے، یہ سمندری علاقہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگلے سوالات انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ ناظرین و سامعین، آج کے اس خصوصی ایپیسوڈ میں جو ہمارا 200 نمبر کا ایپیسوڈ ہے، ہمارے لیے ایک اور مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بچپن کے بہت سارے احباب اور رفیق اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔
تو ہم نے سوچا کہ آج ان سے بھی اپنے احباب کو متعارف کرائیں اور ان کی خدمت میں بھی اپنے سوالات پیش کریں تاکہ ان کے علم سے بھی ہمیں فائدہ ہو سکے۔ بہرحال پہلا سوال ہم لیں گے کہ اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر 15 منٹ کے بعد کیا 2 رکعت اور پڑھ سکتے ہیں؟ یہ شہناز بانو کا سوال ہے۔ جی فرمائیں۔ جی، آپ اشراق کی 2 رکعت کے بعد جتنی چاہیں نفلیں آپ پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی دیکھیے، جیسے کہ مولانا نے بتایا، بہتر یہ کہ آپ جتنی نماز، چونکہ مکروہ وقت نہیں ہے، اشراق کا وقت آ گیا تو زوال سے پہلے آپ جتنی نمازیں پڑھنا چاہیں، جتنی نوافل پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اشراق کا وقت ختم ہو گیا، چاش کا وقت شروع ہو گیا، ایسا ہوتا ہے نا فرض نماز میں، ایک نماز کا وقت ختم ہو گیا، اگلی نماز کا وقت آ گیا تو پچھلی نماز قضا ہو جائے گی، یہاں ایسا نہیں ہے۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں شیخ قاری احتشام الحق صاحب، ایم ڈی نوشاد پوچھتے ہیں کہ غیر مسلم کو سلام کی جگہ نمستے کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ایسی صورت میں مناسب یہ ہے کہ بہترین رویہ اختیار کیا جائے، اسلامی اخلاقیات کو بھی مد نظر رکھا جائے اور سامنے والے کو بھی ملحوظ رکھا جائے، تو بہتر یہ ہے کہ ان سے آپ آداب وغیرہ کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، سلام یا نمستے سے پرہیز کیا جائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اگلا سوال ہم لیں گے، اگر کسی وجہ سے عشاء کی نماز نہ پڑھ سکے تو پھر اس کی قضا کب کریں؟ اگر کسی وجہ سے عشاء کی نماز چھوٹ گئی تو کسی بھی وقت ہم پڑھ سکتے ہیں، اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی نماز اگر فوت ہو جاتی ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ اس کو جلد از جلد پہلے تو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی قضا ہو گئی تو جتنا جلد ہو سکے اس کی جلد از جلد قضا کر لی جائے۔ اگلا سوال ہمارے شیخ سید صاحب سے ہم لیں گے، نفل نماز کا ثواب یا نفل عبادت کا ثواب مرحوم کو پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ حامدہ و مصلیہ، نفل نماز کا ثواب مرحوم کو بالکل پہنچا سکتے ہیں، بلکہ کوئی بھی چیز یعنی کہ نفل کے طور پر مرحوم کو یعنی کہ اس کا ثواب ہم پہنچا سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ ایصال ثواب کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ مرحومین کو نفل عبادتوں کا ثواب پہنچایا جائے۔ پھر وہ نفل میں بڑا توسع ہے، وسعت ہے کہ آپ نماز کے ذریعے، نفلی صدقے کے ذریعے، کسی بھی عبادت کے ذریعے آپ ایصال ثواب کا عمل کر سکتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے، یہ ہمارے احباب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، اور الحمدللہ مزید کرم کی بات یہ ہے اور ہمارے لیے خوشی کا موقع یہ ہے کہ اس وقت ہم کشتی کے سفر میں ہیں۔ کشتی کے سفر کی مناسبت سے یہ بات بھی عرض کر دیں کہ ہر موقع کی اسلام نے، شریعت نے دعا بتائی ہے۔ حسن حسین ہماری کتابوں میں دعا کی ایک اہم ترین کتاب ہے۔ اس کتاب میں کشتی میں سواری کی دعا بتائی گئی ہے، تو جب بھی ہم کشتی میں سوار ہو اس دعا کے پڑھ لینے کا ضرور اہتمام کریں۔ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم وما قدر اللہ حق قدری وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینی سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اگلا سوال یہ ایم ڈی نوشاد نے پوچھا ہے کہ عورت اپنے سر پر بالوں کا جوڑا بنا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، شریعت میں منع ہے، ایسی عورت پر لعنت کی گئی۔ آپ نے پوچھا ہے کہ بنا کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ نہیں، نماز کی حالت میں بھی باندھنا منع ہے، نارمل حالات میں بھی۔ سر کے اوپر جو جوڑا ہوتا ہے، جس کو بعض علاقوں میں امبوڑا بھی غالباً کہا جاتا ہے، تو اس طرح کا جوڑا سر کے اوپر رکھنے کو کوہان سے، اونٹ کا جو کوہان ہوتا ہے اس سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس کی سخت ممانعت ہے، چاہے نماز کی حالت ہو یا نماز کے علاوہ کی حالت ہو۔ لیکن بعض عورتیں، وہ عورت کا جوڑا، بالوں کا جوڑا جو ہوتا ہے، وہ گدی اس پیچھے کے حصے کو کہتے ہیں، تو وہ گدی پر وہ جوڑا بناتے ہیں، اس کی گنجائش اور اجازت ہے۔ چونکہ بال بھی سطر میں داخل ہے تو یہ سطر کا پورا حصہ اس طرح پیچھے چھپ جاتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کی گنجائش اور اجازت ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آپ کی خدمت میں اگلا سوال یہ عرض ہے۔ بنت قمر یہ پوچھتی ہے کہ میں اپنے گھر میں اچھا ماحول بنانے کے لیے کسی کتاب کی تعلیم شروع کرنا چاہتی ہوں،
تو کون سی کتاب کی تعلیم شروع کرنا بہتر رہے گا، سیرت کی، تفسیر کی یا حدیث کی؟ یہ ان کا سوال ہے۔ مفتی صاحب اس کا جواب کیا دیا جائے؟ میرے خیال میں تو منتخب حدیث بہت ایزی بھی ہے جی اور اچھی بھی ہے، ہندی میں بھی مل جاتی ہے، تو اس معنی کر کے منتخب حدیث میرے ذہن میں باقی جی کوئی مولانا ویسے کے اپنے ذہن میں گھر میں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے وہ بھی محسوس وہ بھی کریں۔ دیکھیں حدیث پاک کا اپنا ایک نور ہے، قرآن مجید کا، اس کی تفسیر کا اپنا ایک نور ہے، تو یہ بھی کر سکتے ہیں آپ، تفسیر کو بھی جاری رکھیں، حدیث شریف کو بھی جاری رکھیں، اور جو اس تعلق سے بچوں کی تربیت کی تعلق سے جو کتابیں ہیں، خاص طور پر صحابہ رضی اللہ عنہم کے واقعات ہیں، حیات الصحابہ ہے، ان چیزوں کو بھی آپ اپنے گھر میں جاری رکھ سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے عزیز دوست ہیں، اور آج کے ہمارے یہ میزبان مکرم بھی ہیں، ہمارے بچپن کے رفیق اور صدیق اور حمیم اور جگری دوست ہیں، بہت ہمارا دوستانہ رہا ہے۔ تو آج برسوں کے بعد حضرت سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ہمارے دوست حضرت مولانا سفیان صاحب اس وقت قطر میں موجود ہیں اور ایک مرکزی مسجد میں مرکزی ذمہ داری پر امامت و اذان کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ان سے بھی فائدہ اٹھائیں، ان سے بھی آپ کا تعارف کرائیں۔ تو مولانا آپ کی خدمت میں اگلا سوال یہ خاتون کا سوال ہے، پوچھتی ہے کہ اگر کسی نے نفل روزہ رکھا ہے تو اس نفل روزے کی نیت میں کسی فرض روزے کی جو ایام کی وجہ سے، حیض کی وجہ سے ان کا روزہ چھوٹ گیا ہو، مثلا شعبان کا روزہ رکھ رہے ہیں، محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں، اور عرب کنٹری میں تو پیر جمعرات کا روزہ رکھنے کا عام نظام ہے، تو ان روزوں میں رمضان کے فوت شدہ چھوٹے ہوئے فرض روزوں کی نیت ملا سکتے ہیں کہ نہیں؟ فرض الگ ہیں اور نفل الگ ہیں، فرض کے ساتھ جو ہے نفل نہیں ملا سکتے، نفل کے اندر نفل کی نیت کی جا سکتی ہے، تو یہ فرض الگ ہے اور نفل الگ ہے۔ جزاک اللہ، یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ فرض روزہ الگ سے ہی اس کی قضا کرنی پڑے گی، یا تو وہ ثواب ملے گا یا یہ ذمہ داری پوری ہوگی، دونوں کو نہیں ملایا جا سکتا ہے۔ اور ناظرین اس وقت ہم قطر کی جس مسجد میں موجود ہے اس کی آپ دیکھیے یہ کتنی خوبصورت اور پیاری سی مسجد ہے، حمد بن جاسم اس مسجد کا نام ہے، بہت ہی خوبصورت اور پیارا منظر ہے، اس کا مستقل ولاگ بھی ہمارے چینل پر آئے گا۔ اور جو ہم نے ترکی کی آپ کو زیارت کرائی تھی، ترکی کی مسجدوں کی تقریباً اسی انداز میں یہ مسجد بنی ہوئی ہے، باہر سے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی 7 اسٹار ہوٹل ہوگی۔ آپ اس کا وضو خانہ دیکھیے، اس کا انٹرنس دیکھیے، اس قدر شاندار بنا ہوا ہے، دیکھیے یہ اس کا جو ممبر بنا ہوا یہ دیکھیے، یہ اکثر ترکی کی مسجدوں میں یہی اسٹائل پر ہم نے ممبر دیکھے تھے، اور یہ یہاں پر ٹی وی کی اسکرین لگی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد کا ایریا چونکہ بہت بڑا ہے، تو جمعہ کے خطبے میں یا بیانات میں امام صاحب اگر نظر نہ آوے تو ایسی صورت میں اس اسکرین پر امام صاحب کو دیکھ کر سنا جا سکے۔ تو دیکھیے ماشاءاللہ کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری سی مسجد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مسجد کو نماز کے اعتبار سے بھی آباد فرماوے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، تو ایسا نہ ہو بلکہ نماز سے بھی یہ مسجد آباد ہو، اس کی ہم دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں اللہ تعالی ہمیں اقامت صلاۃ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اور اس طرح کبھی بھی کسی مسجد کی زیارت کے لیے ہم جائیں تو تاج محل کی زیارت کی طرح دیکھ کر نکل نہ جائیں، بلکہ 2 رکعت صلاۃ شکرانہ یا تحیۃ المسجد وغیرہ کی نیت سے ایسی مسجد میں ضرور تلاوت کر نماز ضرور پڑھ لیں۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں، قاسم بھائی پوچھتے ہیں کہ نابالغ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں 5-10 روپیہ؟ بالکل دے سکتے ہیں، بس یہ کہ وہ شعور رکھتا ہو، پیسے کی حقیقت سمجھتا ہو، یعنی سنجیدہ اور میچیور بچہ ہو تو لے سکتے ہیں۔ بنت قمر پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک میز یعنی ٹیبل ہے جس میں نیچے خانے بنے ہوئے ہیں، ممبر بنے ہوئے، نیچے خانے میں قرآن مجید رکھا جاتا ہے۔ دیکھو یہ بے ادبی ہے، قرآن مجید اگر گھر میں ہے تو اس کو سب سے اونچے مقام پر اوپر رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ مفتی صاحب آپ کی خدمت میں سوال ہے، لکھتے ہیں کہ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ محرم کے سامنے بال کھلے رکھ سکتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ یہ بھی بولتے ہیں کہ بال ڈھانک کر رکھنا اچھی بات ہے، تو کنفیوز ہے کہ ہم کیا کریں، محرم یعنی گھر میں بال ڈھانک کر رکھیں، کھلے رکھیں، اوڑھنی پہن کے رکھیں یا نہیں؟ 2 طرح کی صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ گھر کی کام خواتین کر رہی ہیں، ہے نا، برتن دھو رہی ہیں، جھاڑو پونچھا چل رہا ہے، صفائی ستھرائی چل رہی ہے، تو یہ کنڈیشن ایسی ہے کہ اس میں آپ بال ڈھانک نہیں سکتے محرم لوگوں کے سامنے، ابا ہیں، بھائی ہے،
تو اس میں تو اجازت ہے پوری، ہے نا. آپ ادب کو بھی چھوڑ دو، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ پورے بال ڈھاک کے صفائی ستھرائی کر رہے ہیں، بڑا مشکل کام ہے نا. بعض دفعہ خواتین کو دوپٹہ بھی رکھنا پڑتا ہے اتار کے، چلو زیادہ برتن ہے دوپٹہ اتار کے دھوئے جاتے ہیں، تو یہ تو بالکل الگ صورت ہو گئی. ایک ہوتا ہے کہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہمیں پانی لے کے جانا ہے، تو یہاں پوزیشن اور سچویشن بھی الگ ہے. یہاں بہتر یہ ہے کہ آپ دوپٹہ پورا کور کر کے جاؤ، کیونکہ یہاں کوئی پرابلم کوئی مشکل نہیں ہے، آپ پورے بال کور کرو، ادب کے ساتھ جاؤ. تو یہاں سلیقہ یہ ہے، تو یہاں ادب اور بہتر یہی ہے کہ آپ ویسے جائیے، کیونکہ یہ بے ادبی شمار ہوگی کہ ابا کے سامنے ہم جا رہے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کوئی الٹے ہاتھ سے ہمیں چیز دے دے تو کہتے ہیں کیا یار طریقہ نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، حالانکہ الٹے ہاتھ سے کیا پرابلم ہے. تو وہاں بھی جائز ہے الٹے ہاتھ سے بھی، لیکن سلیقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دیا جائے. تو ایسے ہی دوپٹہ پورا کور کر کے دینا، بال بھی آپ کے کور، ادب تمیز تہذیب کے ساتھ آپ دیں، یہ ادب ہے. جی مفتی صاحب تھوڑا یہاں کا منظر بتائیں. میزبان مکرم کی برکت ماشاءاللہ، یہ پورا ویو اس وقت آپ دیکھیے دوحہ قطر کے بالکل ٹاپ سے اونچائی سے یہ منظر ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اگلا سوال شبینہ شیخ پوچھتے ہیں کہ شادی والے گھر میں ہلدی مہندی کی رسم کرنا کیسا ہے، اور اگر کسی جگہ ہو رہی ہے تو ہم اس میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ہماری بہن شبینہ نے خود کہہ دیا کہ رسم کرنا کیسا ہے، اور اسلام تو کہتا ہی ہے کہ رسم و رواج چھوڑ دو، تمام ایسی خرافات کی چیزیں چھوڑ دو، کیونکہ رسمیں ایک ایسا سردرد ہوتی ہیں جو دواؤں سے بھی ٹھیک نہیں ہوتی، اس کی کوئی دوا نہیں ہے. تو اسی لیے رسم جب آپ نے خود ہی کہا ہے تو رسموں کو تو چھوڑنا چاہیے، اور ایک دم سے پورا نہیں چھوڑتے تو کم از کم جتنا کم ہو سکے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگلا سوال یہ ہے، نوشاد صاحب پوچھتے ہیں، اس کا جواب دیا جائے گا کہ خواب میں نے دیکھا کہ میں مسجد میں اذان دے رہا ہوں. ماشاءاللہ یہ بہت اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ مبارک کرے. تو اس میں تعبیر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اذان جو ہے وہ دعوت تامہ ہے، مکمل دعوت ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کی خدمت لیں گے، آپ دین کی خدمت کریں گے، آپ لوگوں تک ایمان اسلام اعمال کی دعوت پہنچائیں گے. ماشاءاللہ یہ اچھا خواب ہے، اللہ مبارک فرمائے. اگلا سوال ہم لیتے ہیں، شہاب الدین پوچھتے ہیں کہ صفوان نام کے کیا معنی ہے اور نام رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل رکھ سکتے ہیں. بہت سارے صحابہ رضی اللہ عنہم کا نام بھی صفوان رہا ہے، تو یہ اچھا نام ہے، رکھ سکتے ہیں. اس کے معنی ہوتے ہیں چمکدار ہونا، روشن ہونا، چمکدار پتھر کو بھی کہا جا سکتا ہے. اگلا سوال ہمارے میزبان مکرم جناب مولانا سید صاحب سے لیتے ہیں. ممتاز بیگم خاتون کا سوال ہے کہ ننند اور جیٹھانی کا بیٹا محرم ہے، اس سے پردہ ضروری ہے یا نہ محرم، کیا مسئلہ ہے؟ اچھا پردہ ضروری ہے، جی بالکل پردہ ضروری ہے اس سے، اور وہ نہ محرم. جی مفتی صاحب اگلا سوال یہ ہے، پوچھتے ہیں کہ مجھے کھانسی بہت ہے. ستارہ شیخ پوچھتے ہیں مجھے کھانسی بہت ہے اور ٹھیک نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے بھی کوئی عمل بتائیے، اور چہرے پر پمپلز بھی بہت ہیں، میں نماز عبادت بہت کرتی ہوں، تو سب یہ بات بولتے ہیں کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے، اس لیے یہ سب ہو رہا ہے، بتائیے. کھانسی کی دوا کرائیے، اور جو لوگ ایسا بولتے ہیں وہ غلط بولتے ہیں، ایسا بولنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ کی یاد دل سے نکل جاتی ہے، آدمی بددین ہو جاتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام اور انبیاء علیہ السلام کے اوپر تو سب سے زیادہ تکلیفیں آئیں، تو کہ اللہ ان سے ناراض تھا؟ بلکہ اس میں تو آپ کے لیے خوشی کی بات ہے کہ کوئی بیماری اگر لمبے ٹائم تک چل رہی ہے، آپ دعا مانگ رہے ہیں صحت کی، لیکن پھر بھی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ اقرب ہیں انبیاء کے، صحابہ کے. اور جو انہوں نے کہا ہے خاتون نے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، یہ بہت غلط جملہ ہے، نہیں بولنا چاہیے. اس لیے کہ بعض مرتبہ حالات جو ہیں ہر مرتبہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہوتے ہیں، کبھی درجات کی بلندی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. یہی بات مفتی صاحب نے ذکر کی ہے. ہمارے بہت سارے احباب نے اور ویورز نے کومنٹ میں 200 ایپیسوڈ کی مبارکبادی بھی دی ہے. احمد فلاحی عالم صاحب لکھتے ہیں کہ الف الف مبروک 200 ایپیسوڈ مبارک مکمل ہونے پر. جزاک اللہ. بس یہ کومنٹ ہم نے مبارکبادی کے بہت سارے ہیں، لیکن یہ اسپیشل اس نے لیا کہ مفتی صاحب آج کل یہ مبروک لفظ بولا جاتا ہے مولانا، عربی ادب کے تعلق سے، یعنی عربی ڈکشنری کے اعتبار سے مبارکبادی دینے پر مبروک کا لفظ لغتاً ڈکشنری اعتبار سے صحیح نہیں ہے.
یہ بریکہ سے ہے، یہ اونٹ کو بٹھانے کے لیے آتا ہے، تو مبارک ہی صحیح ہے، مبروک صحیح ہے، چونکہ ہمارے کچھ ناظرین علماء کرام بھی ہے۔ اگلا سوال لیتے ہیں، مولانا سید صاحب سے پوچھیں گے۔ پروین جہاں پوچھتی ہے کہ بہو اپنے سسر کو صدقے کی رقم دے سکتی ہے یا نہیں، جبکہ وہ شوہر کی کمائی کی ہے؟ بالکل دے سکتی ہے، سب کی رقم، ہدیے کی رقم دینے میں کوئی حرج نہیں، بالکل دے سکتی ہے۔ بلکہ زکوٰۃ کی رقم بھی دے سکتی ہے، چونکہ زکوٰۃ کی رقم ماں باپ کو نہیں دے سکتے ہیں، اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے، یعنی ماں باپ، ان کے ماں باپ، اولاد ان کی اولاد، میاں بیوی آپس میں نہیں دے سکتے، تو جب زکوٰۃ دے سکتے ہیں تو صدقے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آزاد انصاری پوچھتے ہیں میوچل فنڈ میں پیسے انویسٹ کرنا کیسا ہے؟ اگر میوچل فنڈ شرعیہ ہے، یعنی اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ اس میں کوئی سود والا کاروبار والا شیئرز نہیں ہے، تو آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ مولانا اگلا سوال ہے آپ سے، فیصل صاحب پوچھتے ہیں کہ روٹی کو رول کر کے کھانا کیسا ہے؟ روٹی کو رول کر کے کھاؤ یا ٹکڑے کر کے کھاؤ، جسے بھی کھاؤ، اللہ کا رزق ہے، جس طریقے سے چاہے الحمدللہ حلال رزق ہونا چاہیے، بس کھائیں۔ اگر آپ اس کو غلط سمجھیں گے تو پھر شاورما نہیں کھا پائیں گے، سینڈوچ نہیں کھا پائیں گے، تو جیسی ضرورت ہو اس طرح کھا سکتے ہیں۔ اسلامی معلومات سے پوچھتے ہیں کہ جب چاروں امام برحق ہے تو ہم کسی بھی امام کی اقتداء کر لیں، کیا حرج ہے؟ چاروں کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو پھر معقول جواب دے کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ دیکھیں، چاروں مسلک قرآن و سنت سے ثابت ہے، تقلید کی گویا ضرورت کے آپ قائل ہیں، اس کو تو آپ مانتے ہیں، لیکن اگر آپ کی بات کو تسلیم کیا جائے، آپ نے کہا کہ معقول جواب دیجیے، معقول جواب میں بس اتنی سی بات ہے کہ اس کو علمی اصطلاح میں تلفیق کہا جاتا ہے۔ تلفیق کا مطلب یہ ہے کہ سب امام کی ایک ساتھ آپ اقتداء کر سکتے ہیں، تو وہ در حقیقت پھر امام کی اقتداء نہیں ہوگی، وہ نفس کی اقتداء ہوگی، پھر نفس بے لگام ہو جائے گا۔ جیسے حنفی مسلک میں خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، شافی میں نہیں ٹوٹے گا تو آپ شافی بن جائیں گے۔ مس مرأت، عورت کے ٹچ کرنے سے شوافے کے یہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر آپ حنفی بن جائیں گے۔ تو اگر ایک سے زائد امام کی اتباع کی اجازت دی جائے گی نا، تو پھر وہ امام کی اتباع نہیں ہوگی، نفس کی اتباع ہوگی، اور اسی کو تلفیق کہا جاتا ہے، اور اصولیین نے کہا ہے کہ تلفیق جائز نہیں ہے۔ ممتاز بیگم لکھتے ہیں کہ مرد اپنے سینے کے بال نکال سکتا ہے، ہاتھ پاؤں کے بال، سینے وغیرہ کے بال نکالنا مرد کے لیے ضرورت کے موقع پر اس کی گنجائش اور اجازت ہے، لیکن نارمل حالات میں اس کو منع کیا ہے، بہتر نہیں ہے۔ این جی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بسم اللہ کسی جگہ رکھتا ہے تو وہاں جانا کیسا ہے؟ بسم اللہ کی رسم کا مطلب غالباً مفتی صاحب نے یہ ہمیں سمجھایا کہ کسی جگہ پر بچے کی قرآن شریف کی پڑھائی کا آغاز ہو رہا ہے تو جی اچھی باتیں جا سکتے ہیں، لیکن اس کو باضابطہ رسم نہ بنائے تو بہتر ہے۔ ارسل علوی لکھتے ہیں کہ میرے سسرال والوں کا سٹے کا کاروبار ہے اور مجھے ان کا رویہ ٹھیک نہیں لگتا ہے، مجھے اپنے بچوں کا عقیقہ کرنا ہے، میری امی کا کہنا ہے کہ عقیقے میں سب کو بلاؤں، تو میں کیا کروں، ان کو بلاؤں یا نہ بلاؤں؟ دیکھو، سسرال والوں کا سٹے کا کاروبار ہے تو وہاں آپ کو کھانے نہیں جانا ہے، ان کو تو بلانا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں، سسرال والوں نے جن کا سٹے کا کاروبار ہے، انہوں نے اگر ہمیں دعوت دی تو یہ سوال بنتا ہے کہ ہم وہ حرام کاروبار والوں کے یہاں دعوت میں جاوے کہ نہیں جاوے، یہ سوال بنتا ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ کسی کی آدھے سے زیادہ انکم یا آدھی یا اس سے زیادہ انکم آمدن حرام ہے تو اس کی دعوت یا اس کا ہدیہ قبول کرنا جائز نہیں ہے، لیکن سامنے والے کا حرام کاروبار ہے، آپ کا حلال ہے، آپ ان کو دعوت میں بلا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ پلس پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو بلائیں گے، صلہ رحمی کریں گے، دین کی دو بات ہوگی، اور آپ کا گھر وہ دیکھیں گے، گھر کا ماحول دیکھیں گے، آپ کی روزی کا حلال رزق انشاءاللہ ان کے پیٹ میں جائے گا، تو یہ سب چیزوں کے فائدے ہوں گے، تو بہرحال اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا 200واں یادگار اور شاندار علماء کرام کی موجودگی میں یہ سنڈے ایپیسوڈ 200واں یادگار تھا، جو ہمارے قطر کے سفر کی بھی یادگار بنا۔ تو ایسے موقع پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے میزبان مکرم جناب مولانا سید صاحب، جو ہمارے بہت پرانے رفیق ہیں اور درسی ساتھی ہے، اور ماشاءاللہ تبارک اللہ ہفتہ بھر مولانا نے بڑا
پورے سفر قطر کے سفر کے دوران ہمیں ایسا محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ ہم مسافر ہیں یا مقیم ہیں. کسی موقع پر ہمیں مولانا نے چھوڑا نہیں، بلکہ اپنی ضروریات کو بہت کچھ آگے پیچھے کر کے آپ یقین مانیے اس طرح کے جیسے ان کا کوئی فیملی ممبر آیا ہو، اس طرح ہمارا انہوں نے اکرام کیا. تو ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے مفتی امیر معاویہ قاسمی صاحب کی جانب سے بھی اور اپنی جانب سے بھی ان کو اور بطور خاص ان کے گھر والوں کو شکریہ کہوں گا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مرد تو دعوت دے دیتا ہے، بھائی آپ 5 لوگ میرے گھر پہ کھانے آنا، وہ 5 لوگوں کی دعوت کو منہ سے بولنا اور کچھ پیسہ لگانا، لیکن وہ کھانا پکانا، اس کا پورا انتظام اور اہتمام وہ کچن والے ہی جانتے ہیں، وہ پورا ڈپارٹمنٹ انہی کے پاس ہوتا ہے. تو جس طرح عورتیں مستور اور پردے میں ہوتی ہیں، ان کی خدمات بھی پردے کے پیچھے رہ جاتی ہے، اس لیے ان کا بھی ہم شکریہ ادا کریں گے. اللہ تبارک و تعالی مولانا سید صاحب کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے، ان کی دینی خدمات کو بھی نصیب فرمائے، ان کو اور ترقیات کے بام عروج پر پہنچائے. اور مولانا سید صاحب کے انڈیا میں جو گھر والے، ان کے والد بزرگوار، والدین، جتنے لوگ ہیں، سب کو بھی ہم خوشخبری دیں گے کہ مولانا نے ہمارا بہت اکرام کیا، اور انشاءاللہ مولانا کا یہ اکرام اور یہ عزت افزائی ان کے لیے ہم دعا گو اس کے بدلے میں کہ اللہ تعالیٰ پورے خاندان کو اس کا بہتر بدل نصیب فرمائے. تو ناظرین، آپ سب لوگ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ یہ 200واں یادگار ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا، اور اپنی دعاؤں سے ہمیں ضرور نوازیے گا. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.